جناب اسپیکر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی یہ کنٹینر پر چڑھ کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. میں تو اس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ آگ لگا دیں، آپ گیس کے بلوں کو آپ آگ لگا دیں، آپ ہنڈی سے پیسہ بھجوائیں، آپ یہ کریں وہ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے کہ بلوں کی وصولی جو ہے وہ 93% پہ تھی جب ہم نے 2018 میں ذمہ داری ان کے سپرد کی. آج وہ 89% پہ ہے، یعنی 90% سے نیچے آ گئی. اب بتائیے کہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جناب مینجمنٹ بہت شاندار کریں گے، ہم بجلی کی چوری روکیں گے، ہم ٹرانسمیشن لائنز لے کے آئیں گے، ہم جناب لائن لاسز ختم کریں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یہ جو بجلی کے بل کی جو ریکوری ہے وہ 93% سے کم ہو کے 89% پہ آ گئے. اس کے باوجود کہ 60% بجلی کی بل کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے. الحمدللہ ہم نے بجلی بنائی، جناب اسپیکر، پی ٹی آئی نے بجلی عوام پہ گرائی. ہم نے بجلی بنائی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے عوام پہ بجلی گرائی. یہ فیکٹ ہے بالکل، اس کو یہ چھپا نہیں سکتے. اور پھر ان ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپنا کہ جناب انہوں نے تو بڑے مہنگے پلانٹس لگائے تھے. میں ابھی اس کا بھی پول کھول دیتا ہوں. اور جناب انہوں نے سرپلس کیپیسٹی انہوں نے جنریٹ کی تھی. تو یہ تو جواب جناب اسپیکر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اگر سرپلس کیپیسٹی ہوتی، اگر تھی اور جو ہے، تو پھر یہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہوتی. قیامت خیز لوڈ شیڈنگ، غریب کا پنکھا بند ہو چکا ہے اور اس کا روشنی کا بلب جہاں بلب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سرپلس کیپیسٹی، تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ دوبارہ زراعت جو ہے وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوالات جو قوم ان سے مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایل این جی کی خریداری میں اور تاخیر میں ہوش ربا سکینڈل سامنے آئے. آپ کو اچھی طرح علم ہے. آپ سے چند مہینے پہلے وہ اخبارات کی زینت تھے اور ٹیلی ویژن ٹاکس کے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ٹاپکس تھے کہ کس طرح ایل این جی میں اور اس وقت اسپاٹ مارکیٹ کتنی وہاں پر ایل این جی سستی تھی، مگر مہنگے داموں ڈیزل اور آئل کے اوپر، یہ فرنس آئل پر یہ پلانٹ چلتے رہے اور مہنگی ترین بجلی بنتی رہی. اور وہ فور سسٹرز کو جو ہے کون نہیں جانتا، جس میں ہیلمور کا پلانٹ بھی شامل ہے. وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے. میں I'm not here to indulge in mudslinging, but یہ فیکٹس ہیں. سوری اورینٹ، ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ کہ جو ایل این جی تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی، اور یہ جو پلانٹس تھے سستے بجلی پیدا کرنے والے ان کو ریفیوز کیا گیا تاکہ وہ چلتے رہیں، اور ان کو تیل اور فرنس آئل سے چلایا گیا مہنگے ترین. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مہنگے پلانٹ لگائے انہوں نے اور اس طرح سرپلس بجلی تھی. مہنگے پلانٹ کی بات ابھی میں آپ کو سالڈ ایگزامپل سے دوں گا تو آپ اس کو اچھی طرح جناب اسپیکر آپ ایبزارب کر لیں گے. آپ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ پی ٹی آئی گلا کرتی، حالانکہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ کس طریقے سے اس دور میں جب آپ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر تھے، کس طرح سی پیک میں سے پی ٹی آئی نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، کس طرح اس کو نشانہ بنایا اعتراضات کے. جناب اسپیکر، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ لونز ہیں مہنگے ترین لونز 8% پہ، حالانکہ بجلی کے جتنے منصوبے لگے 2000 انویسٹمنٹس لونز بھی ہیں.
پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آنریبل منسٹر جو ہیں اسد عمر یہ گئے بی بی سی کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں اور وہاں پر انہوں نے سچ بات کہی کہ نہیں سی پیک تو بہت شاندار منصوبہ ہے, نہیں اس میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو ٹرمز ہیں, بہت فیسیلیٹیٹ کیا چین نے پاکستان کو, اور جو لونز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے. دس از آن ریکارڈ. اب بتائیے کہ اس سے پہلے بدنام کیا سی پیک کو اور پھر اعترافی بیان بھی دیا اپنا بی بی سی کو کہ نہیں یہ تو بڑے ہی کمپیٹیٹو ٹرمز پہ ملا پاکستان کو اور ہم شکر گزار ہیں چین کے, کاش یہ پہلے کرتے. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حقائق. اب سائی وال کا جو پاور پروجیکٹ ہے, دس از ناٹ اے لون, اٹ از پیور چائنیز انویسٹمنٹ, چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ایک. اور دوسری بات لوڈ سینٹر کے قریب ہے, لوڈ سینٹر کے قریب, تاکہ آپ کو ٹرانسمیشن لائنز کا خرچہ نہ کرنا پڑے, جس طرح آپ کا ہب پاور پروجیکٹ ہے اور اس طرح دوسرے جو ایل این جی کے پروجیکٹ لگے سارے کے سارے لوڈ سینٹرز کے قریب ہیں تاکہ لائن لاسز کم سے کم ہوں, آپ کے جو چوری جو ہے وہ کم سے کم ہو, مینجمنٹ آپ کی ایفیشنٹ ہو, اور جو کنزیومر ہے وہ قریب ترین علاقوں میں. دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دس انٹائر بزنس کہ لوڈ سینٹرز کے قریب آپ لگاتے ہیں. تو سائی وال کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا, وقت لگ رہا تھا جب ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور جناب اسپیکر, بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو مدت ہے کمپلیشن کی, وہ تاریخ میں سب سے کم مدت میں وہ پروجیکٹ لگا. چائنا کا اپنا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور دسمبر 2017 میں اس نے مکمل ہونا تھا جو ریٹن ایگریمنٹ تھا چینیوں کے ساتھ. جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ پھر منت کرتے ہیں کہ بھئی ملک کے عوام کے لیے, وہ منت کر کے ان کو ہم مئی 2017 میں لے کے آئے, 7 مہینے پہلے مکمل ہوا, اور 1320 میگا واٹ کی جب بجلی آئی تو زراعت اور ہماری انڈسٹری کو, صنعت کو کچھ سکھ کا سانس ملا. باہر کے ایکسپورٹرز پاکستان کے مصنوعات لینے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر پروڈکشن آرڈرز ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے. اربوں روپے کی وہ 7 مہینے کی جو سیونگ ہے اس کو یہ بھلا دیتے ہیں. قوم کو بتائیں بھئی اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو لے کے آئیں, لیکن سچی بات بھی تو بتائیں نا کہ 7 مہینے پہلے وہ اپنے اس زمانے میں مکمل ہوا جب پورے ملک میں جو زراعت اور صنعت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی تھی. باہر کے جو امپورٹرز تھے پاکستان کا مال بک نہیں کرتے تھے کہ یہ ٹائم پر دیں گے نہیں. ایک یونٹ جو بجلی کا تھا وہ سونے کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا, بجائے اس کے کہ یہ قوم کو سچ بتانے کے یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنا. جناب اسپیکر, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اور میں اسی کے ساتھ ایک اور بات آج کرتا چلے جاؤں. انویسٹمنٹ تو وہ تھی چائنا کی, ہم نے سی ایس آر کا تقاضا کیا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, جس میں بڑا کوئی بھی صاحب حیثیت کاروبار کرتا ہے تو وہ کچھ اسکول کالج بناتا ہے. انہوں نے چینیوں نے وہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا. ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے. جناب اسپیکر, بڑی محنت کے بعد ان سے ایگریمنٹ ہوا. It is still part of the record government of Punjab کہ ایگریمنٹ ہوا, اور اپنے نیٹ اینول انکم میں سے چینی سرمایہ کار نے 2% سی ایس آر کا وعدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا تقریباً 50 کروڑ روپیہ یا 40 کروڑ روپیہ سی ایس آر, اور اگر آپ 30 سال لیں تو یہ 15 ارب روپے بنتا ہے جو کہ جائے گا پنجاب کو, اور وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خرچ ہوگا. تو آپ بجائے, جس وقت کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا, کوئی پاکستان میں ایک دمڑی لگانے کو تیار نہیں تھا,